بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تشکیل نو کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل زمان چشتی اور ایکسپرٹ فرحت بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام ایک مشاعرے کی طرف ہے، مشاعرے کی طرف اشارہ ہے جو شہر قائد کراچی میں ہونے جا رہا ہے، جو کافی عرصے بعد، کافی سالوں بعد ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں جناب فرحت بادشاہ صاحب کیا کہتے ہیں، کیا اس میں پلس مائنس ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں اپنے ایکسپرٹ فرحت بادشاہ سے۔ جی سر۔ جی بہت شکریہ فیصل صاحب۔ شہر قائد کا مشاعرہ ایک شاندار دنیا میں مشاعرہ تھا، بہت بڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کراچی کی پہچان تھا، ہمارے اردو زبان کا ایک تفاخر تھا، اردو ادب، اردو شاعری کا۔ میں تو اس سے بڑا، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے شاید ایک آدھ بار کسی نے ایویں ہی کر کے بلا لیا تھا کہ یار اس کو ہی بلا لو، آپ بھی گئے ہو تو گیا ہوں، لیکن وہ اس طرح کر کے کہ اس کو تھوڑا جانا فارغ کرو اس کو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی فرحت بادشاہ کو نہیں بلا۔ کاروائی ڈال۔ اچھا، لیکن اب میں اتنا اس معاملے میں رب تعالیٰ کا مشکور ہوں، مزیدار ہے صورتحال کہ میں مشاعروں سے گھبراتا ہوں۔ مجھے کہیں صرف وہاں جاتا ہوں جہاں پتہ ہو کہ یار میری عزت ہونی ہے، اور مجھے بہت دل سے بلایا جا رہا ہے، اور بلانے والے بڑے باوقار لوگ اور حقیقی ادب، حقیقی شعر سے وابستہ ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ ورنہ مجھے شک پڑ جائے کہ وہاں وہ جو مجھے بلانے والے جو لوگ ہیں وہ کھاچے ہیں، چھچھورے ہیں، غیر سنجیدہ ہیں شاعری اور ادب کے ساتھ، تو پہلے سے ہی میرے جو ہے نا وہ میں سمجھے کہ میرے تو ہاتھوں پاؤں سے جان نکل جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں بچوں کیسے۔ تو میرے لیے تو مشاعرے پہ جانا اور مشاعرے کرنا، الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ کبھی بھی وہ اس طرح کی ترجیح نہیں دی کہ میں کوشش کروں کہ یار میں مشاعرے پہ جاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں میرے اندر رب تعالیٰ نے یہ اعتماد رکھا ہے کہ میری شاعری محتاج نہیں ہے مشاعروں کی، اور یہ نہیں ہے کہ میں مشاعروں میں نہیں جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ پچھلے 30 سالوں سے اللہ تعالیٰ نے شاعری کے جو جتنا کوئی پیک ہو سکتی ہے، جتنا عروج ہو سکتا ہے، رب تعالیٰ نے اس سے نوازا ہے۔ اس بلندی اور رفعت سے رب تعالیٰ نے تخلیقی حوالے سے اور محبت کے حوالے سے، شہرت، عزت، ہر چیز کے حوالے سے رب تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں۔ اور جب آپ بلندی پہ کھڑے ہیں، ٹاپ پہ کھڑے ہیں، تو پھر آپ مشاعروں کے محتاج پھر بھی ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس بلندی کے حقدار نہیں ہیں۔ اور پھر آپ گواہ ہیں کہ میں کئی دفعہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میری جگہ وہ بندہ چلا جائے کہ جو نہیں، جس کو موقع کم مل رہے آپ کے سامنے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یار ان کو بلائیں، ان کو بلا لیں۔ اچھا، میری جگہ پہ یہ میں الحمدللہ مجھے یہ جی بالکل۔ اچھا، اب یہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس مشاعرے کے میں خود جانے کی میری خواہش نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوتی کسی مشاعرے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ شہر قائد کا مشاعرہ پھر آ رہا ہے واپس، یہ میرے لیے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو بابا جی ہیں، وہ آرٹ کونسل پر جو قابض ہیں، مسلط ہیں، جو بھی کوئی ان کا نام ہے، جو 16 سال سے کچھ نہ کوئی شاعر پیدا کر سکے ہیں، جو صرف ڈانس ڈوز اور گھم ٹک کرا سکے ہیں، اور یا تو انہوں نے شعراء زیر ناف کو پروموٹ کیا ہے، یا مچیچت الاصوات جو ہیں ان کو، شعراء کو وہ سامنے، جو کوئی آرٹسٹ پینٹر پیدا نہیں کر سکے، پینٹر کرش کیے ہیں، شاعر کرش کیے ہیں، جنہوں نے کوئی آرٹ کا کوئی کام، وہ میوزک ڈائریکٹر کوئی نہیں لا سکے، کوئی سنگر نیا 16 سال سے ویسے وہ مسلط ہیں۔ تو ایک تو خوشی مجھے یہ ہے کہ ان کے سامنے جو پیرلل جسے پروان چڑھنا چاہیے تھا، وہ مشاعرہ بہرحال اچھے کسی مخلص لوگوں کی وجہ سے شروع ہوا۔ لیکن جب میں نے اس کی وہ متوقع شعراء کی فہرست دیکھی ہے، تو اس میں تو پھر وہی، یعنی انہوں نے شکر ہے وہ تو نہیں بلائے زیر ناف شعراء جو ہیں مسانے والے، لیکن مسانے کے شعراء مچیچت الاصوات سارے بلا لیے 5 سال۔ وہ اس میں عباس تابش، اس میں شکیل جاذب، اس میں افتخار عارف، اس میں فارس، اس میں احمد عطا اللہ، یہ سارے وہ لوگ جو مشاعرہ، جن کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، وہ امریکہ سے لے کے افریقہ تک وہ پھر اس مشاعرے پر مسلط نظر آ رہے ہیں مجھے۔ اور مجھے اس میں سلیم کوثر صاحب نظر نہیں آئے، ان کی جگہ آپ دیکھیں صابر ظفر صاحب نظر نہیں آئے، مجھے احمد نوید نظر نہیں آئے، مجھے نسیم بھائی نظر نہیں آئے، مجھے ایک وہ کون، ہاں رمزی عاصم بیچارہ نوجوان کھپ کے مر گیا، وہ نہیں، اور شبیر نازش جیسا اجلا شاعر اتنا پیارا، وہ نہیں نظر آ رہے۔ یعنی احمد نوید، یار دیکھو، اور شائق شہاب ہمارا پیارا، کتنا وہ اٹھ رہے ہیں۔
اب یعنی ان لوگوں کی جگہ ان مچیچت الاچوات جن کو میں شورا کہتا ہوں، یہ سارا گروپ، ان کو بلایا جا رہا ہے جن کو زندگی ہو گئی ہے مر مر کے، سفارشیں، لڑ جھگڑ، ہاتھ بیوروکریسی یوز کر کے، عہدے یوز کر کے، نوکریوں سے فائدہ اٹھا کے، تعلقات سے ہر مشاعرے پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور کلام میں برکت ہے ہی نہیں۔ اب اس پہ افتخار عارف پر اس کا کچا چٹھا صابر ظفر صاحب نے نکال دیا کہ ابھی تک تو اپنے کلیات میں سے چوری کے اشعار نکال دو، نہیں جرت، ختم۔ ان کے پاس وہ بیچارے اتنا وہ لیتے جا رہے ہیں، نوکریاں بھی لی، افتخار عارف صاحب نے ایوارڈ بھی لے لیا، اور یہ سارے کتنے گندے ہو گئے، ایوارڈز کو بدنام کر دیا یہ چاروں پانچ جتنے۔ یہ وہ لوگ ہیں کراچی والوں، وہ کیوں اس عوام کو، یار کراچی کے لوگ اتنے حسین لوگ ہیں، اتنے وہ جو اردو زبان، اردو ثقافت، اردو شعر کا گہوارہ ہے کراچی، ان لوگوں کو پہ ظلم کر رہے ہو، پھر جھوٹے چور سرقہ کرنے والے، مال مسروقہ والے جعلی وہ شعرا جو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، پھر یار ان پر مسلط کر رہے ہو۔ اور کراچی کا جن پر حق ہے، اور جن کا کراچی پر حق ہے، جن کے میں نے نام گنوائے ہیں، یار صابر ظفر، شبیر نازش، شائق شہاب، نسیم صاحب، یار وہ، اور سلیم کوثر صاحب، احمد نوید، وہ جو اتنا بڑا آدمی، یار آپ پھر ان لوگوں کو آپ ہٹا کے، یہ کون ہے مچیچت الاچوات گروہ جو ہے، جو اٹھتا ہے پتہ نہیں کہاں سے، ہر جگہ پہ مسلط ہو، یار یہ میری بات سنیں، میں ان کے سب کے آپ کو شعر دکھاؤں، یہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ مجھے اپنی کتاب دے لیں، ان سب کو بٹھا کے پوچھیں، ایک بندہ کہہ دے گا ہاں میں ڈر گیا تھا، یہ کتابیں مجھ سے چھپا لیتے ہیں، یہ اتنے خوف زدہ اور بیچارے مسکین لوگ، ککھ نہیں اندر سے، یہ اس لیے ہر مشاعرے پر مسلط ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ یہ چار مشاعروں میں اگر ہم نہ گئے تو ہم گئے، ہمیں کو نہ کسی نے بلانا ہے نہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے کلام میں طاقت نہیں ہے، اور کلام میں اس لیے طاقت نہیں ہے، اس لیے تاثیر نہیں کہ جھوٹا ہے وہ، نہ آپ کی وہ جو ہوتا ہے نا کہ باطن کی وہ پاکیزگی باطن سے برآمد نہیں ہوا، پاک شفاف دل سے برآمد نہیں ہوا، آپ کے وہ زندہ تجربے کا حصہ نہیں، زندہ مشاہدے کا ان کے حصہ نہیں، ان کی وہ شخصیات، ان کا جو میٹا فزیکل سٹرکچر ہے، ان کی اپنی تخلیقی اس کا وہ تو خیر وہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ غیر تخلیقی لوگ ہیں، اور آئی چلائی نہ ان کو پتہ ہے کہ نہ ان کا معاشرے کے ساتھ کوئی لنک ہے احساس کی بنیاد پر، نہ یہ تو کاروباری بھی اس سے بھی کیا، ان کو آپ مہربانی کریں، مجھے خوشی ہوگی، میں چاہتا ہوں شہر قائد کا مشاعرہ ایک شاعر کے طور پہ میری استدعا ہے آپ لوگوں سے، آپ یار جنہوں نے یہ دوبارہ درمیان میں آپ لوگوں کا کوئی ایک آدھ چوکس آدمی جو ہے اس نے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، ایک دو لوگوں نے کہا ہم چھوڑ جائیں گے، تو میں نے جا کے سب کو بولا کہ یار نہ کریں، خدا کے لیے اختلافات نہ کریں، اس کو ہونے دیں۔ لیکن آپ نے یہ جن لوگوں کو بلا لیے، تو آپ کراچی کے جو سننے والے ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اردو زبان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اردو شاعری پر آپ یہ بہت بڑا جو ہے وہ اس زیادتی کر رہے ہیں، وہ زیادتی جس پر جو ہے وہ میں اب کیا وہ لفظ بولوں کہ جس پر باقاعدہ جیل ہوتی ہے، تو خدا کے لیے یہ ان سے بچیں ہیں۔ کراچی کے لوگوں کو پھلنے پھولنے دیں، وہاں کے شعراء کو، وہاں کراچی کے شعراء کو عزت دیں، ان کا احترام کریں، ان کو لوگوں کو اچھے اوریجنل شعراء سے سننے دیں، ان کو موقع دیں کراچی کے لوگوں کا۔ کتنی دکھ اور تکلیف، ظلم اور جبر نہیں اٹھایا کراچی کے لوگوں نے، سیاسی سطح پر، لسانی سطح پر، معاشی سطح پر، سماجی سطح پر، ہر سطح پر دہشت گردی کا شکار ہوا ہے کراچی کا آدمی، اور اب آپ لسانی اور ادبی اور شعری سطح پر بھی ان کے ساتھ وہی دہشت گردی کر رہے ہیں جو پہلے ہوئی ہے، یہ اس سے بڑی ہے۔ آپ ان سے خوبصورت چاہتے ہیں کہ خوبصورت خیال نہ پہنچے ان لوگوں تک، خوبصورت احساس کی ترسیل نہ ہو۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کے لیے ان بناوٹی لوگوں سے جان بچائیں، وہ دے دیں اس کو، احمد شاہ کے سپرد کر دیا نا، وہ جانے یہ اٹھے یہاں سے ادھر جائیں، وہ جو اس کے پاس تو پیچھے سے اس کو تو لگتا ہے پوری لائن دی گئی۔ آپ تو کراچی پر ظلم نہ کریں، اس کو کرنے دیں، شہر قائد کے مشاعرے کو برباد نہ کریں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ فرد بادشاہ صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ بتایا کہ کراچی کا مشاعرہ ہے تو اس پہ بنیادی طور پر کراچی کے نمائندہ شعراء کا زیادہ حق ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام تشکیل نو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان فیصل زمان چشتی اور ایکسپرٹ فرد بادشاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔